سے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، دارالفتاح اہل سنت سلسلے کے ساتھ حاضر ہیں۔ بہت ہی اہم اور دلچسپ موضوع ہمارے سلسلے میں اس وقت شامل ہے۔ الحمدللہ پیر کے دن ہم رسم و رواج سے متعلق گفتگو کر رہے ہیں، اور جو ہمارا موضوع ہے رسم و رواج سے متعلق بہت ہی عام ہے اور بہت ہی دلچسپ بھی ہے کہ بچے کی پیدائش کے وقت جو خاندانوں میں، مختلف قبیلوں میں، سوسائٹیز کے اندر جو رسم و رواج پائے جاتے ہیں وہ ہمارے سلسلے کا موضوع ہے۔ ہم نے پچھلے پیر شریف کو بھی اسی سے متعلق گفتگو کی تھی، آج بھی اسی حوالے سے سوالات شامل سلسلہ ہوں گے۔ آپ کی کالز بھی ہم لیں گے، آپ کے ویڈیو سوالات بھی سلسلے میں شامل کیے جائیں گے۔ میسیج کے ذریعے اگر آپ رابطہ کرنا چاہیں، بالخصوص اسلامی بہنیں، تو وہ میسیج کے ذریعے بھی رابطہ کر سکتی ہیں۔ انشاءاللہ آپ کا سوال ممکنہ صورت میں شامل سلسلہ کر لیا جائے گا۔ حصول برکت کے لیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ چنانچہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ضیاء درود و نامی رسالے کے اندر صفحہ نمبر 3 پر حدیث پاک نقل فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 گناہ مٹاتا ہے اور 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضور بچوں کی پیدائش اور رسم و رواج اور ساتھ ہی کہہ لیجیے کہ توہمات، یعنی وہم والی باتیں، ایسی بھی یہ ساری چیزیں الحمدللہ شامل سلسلہ ہیں۔ ایک چیز ہم دیکھتے ہیں بچوں کی پیدائش پر بہت عام ہے اور شاید ہر جگہ ہوتی ہوگی کہ عموماً بچوں کے نانا نانی یا دادا دادی کی جانب سے انگوٹھی پہنائی جاتی ہے، چھوٹے بچے کو سونے کی انگوٹھی ہوتی ہے، اور وہ بچوں کی نشانی کے طور پر رکھی بھی کئی سال نظر بھی آتی ہے۔ بچی ہو تب بھی پہنائی جاتی ہے، بالیاں وغیرہ بچی کو پہنا دی جاتی ہیں، انہیں دے دی جاتی ہیں، ورنہ انگوٹھی تو لڑکے کو بھی اور لڑکی کو بھی دی جاتی ہے، اور عموماً وہ لڑکے کو بھی پہنائی جاتی ہے۔ تو کیا یہ انگوٹھی جو سونے کی لڑکے کو پہنا بچہ ہے، پیدا ہی ہوا ہے یا دے دی گئی ہے، پہلے بنا کر رکھی ہوتی ہیں، تو کیا یہ جائز ہے اس طرح؟ اور ماں باپ کا وصول کرنا جائز ہے، پھر اس کو اس کی انگلی میں پہنانا یہ بھی جائز ہے؟ کیا حکم ہوگا؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ دیکھیں، نو مولود جو بچہ ہے وہ چونکہ اس وقت اس کے گناہ نہیں لکھے جاتے جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے، تو ابھی چونکہ اس کو اب سونا پہنانا چاہیں سونا پہنا دیا، ریشمی لباس یعنی لڑکے کو پہنا دیا، تو بچہ تو گناہ گار نہیں ہوگا، صحیح، البتہ اس کو پہنانے والے والدین، نانا نانی، دادا دادی، جو بھی اس کو پہنا رہا ہے، تو وہ بالغ شخص جو اس کو سونے کی انگوٹھی پہنائے گا بچے کو، تو وہ گناہ گار ہوگا۔ ٹھیک ہے، اب رہا یہ کہ سونے کی انگوٹھی بچے کو گفٹ کر دی، تو گفٹ کرنے کا جو عمل ہے، تو وہ عمل تو یعنی اپنی چیز کسی کو ملک میں دینا، اس کا نام ہے گفٹ، ہبہ۔ تو یہ گفٹ کرنا، ہبہ کرنا، یہ تو جائز ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ جو پہنانے کا عمل ہے یہ جائز نہیں ہوگا۔ تو اگر کسی نے ایک یادگار کے طور پہ کوئی انگوٹھی گفٹ کر دی ہے بچے کو، لڑکے کو، اور وہ نابالغ بچہ ہے، تو اس پہ اس کے والد نے قبضہ کر لیا،
تو ہبہ تمام ہو چکا، مکمل ہو چکا، یہ انگوٹھی جو سونے کی ہے یہ بچے کی ملک میں داخل ہو گئی۔ صحیح صحیح، رہا معاملہ ہے کہ اس بچے کو پہنایا جائے یا نہ پہنایا جائے، تو پہنانا جائز نہیں ہے، ٹھیک جو ہے پہنائے گا وہ گناہ گار ہوگا۔ ٹھیک ہے اب اس انگوٹھی کا بعد میں کیا کیا جائے یا اس پر کیا کیا جائے، تو یہ بچے کی ملک ہے، تو اس کو باقی رکھا جائے، اس کو پہنایا نہ جائے۔ جی جب بچہ بالغ ہو گیا تو اب اس کی اجازت سے اس کو مطلب بیچا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، یا اس کو دے دی جائے۔ اس کو دے دی جائے۔ اب وہ چونکہ پہننے کے قابل بھی نہیں رہے گی صحیح، کیونکہ چھوٹی ہے اور یہ بڑا ہو چکا ہے، ٹھیک تو ہے اب اس کو بیچ کر ہی یہ کوئی چاندی کی انگوٹھی لے لے، یا جو جائز کام ہے اگر اس رقم کو استعمال کرنا چاہے تو کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایسا کیا جا سکتا ہے۔ آپ کی ویڈیو سوالات ہمارے پاس موجود ہیں، پہلا ویڈیو سوال سلسلے میں شامل کرتے ہیں، جی سنائیے۔ میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ بچے کا پیدائش کے بعد نام رکھنے کا حق کس کا ہے؟ جی، نام کہا کہ ہم نے پہلے بھی یہ سوال کیا تھا، مزید آپ وضاحت فرمائیے۔ یہ پچھلے سلسلے میں بھی یہ سوال ہوا تھا اور اس کے حوالے سے کچھ وضاحت بھی کرنی تھی اچھا کہ پچھلے سلسلے میں بھی اس نوعیت کا سوال ہوا کہ نام رکھا جاتا ہے تو یہ حق کس کا ہے، ٹھیک ہے تو اس پہ جواب یہ دیا تھا کہ کسی کا بھی حق نہیں ہے، ٹھیک ہے بس جو بھی نام رکھے وہ اچھا رکھے، یعنی والد نام رکھے تو اچھا رکھے۔ رہا پھوپھی کا یا نانا نانی وغیرہ، ان میں سے کسی کا حق نہیں ہے، تو اس میں بالعموم ایک جملہ یہ بھی کہنے کو جواب میں آیا تھا کہ کسی کا بھی حق نہیں ہے، تو اس کی وضاحت کرنی تھی کہ شریعت مطہرہ نے یہ حق باپ کو دیا ہے اچھا کہ ٹھیک وہ ہے، اپنے بچے کا نام رکھے گا۔ صحیح، باپ کے علاوہ کہ اس کے ہوتے ہوئے کسی اور کا حق نہیں ہے کہ وہ ٹھیک ہے، بچے کا نام رکھے، چاہے اس کے دادا دادی ہوں۔ دادا دادی جو بھی اچھا، ہوں ان کا حق نہیں بنتا، یہ باپ کا حق ہے ٹھیک ہے کہ وہ نام رکھے گا۔ ہاں اگر دادا یا نانا کوئی بڑی عمر کے بزرگ وہ اگر نام تجویز فرمانا چاہیں اور باپ اس کو اختیار کر لیں، اوکے کر دیں، تو یہ ایک الگ میٹر ہے کہ اگر باپ خود نام نہیں رکھنا چاہتا، یہ اپنا حق اپنے والد کو یعنی بچے کے دادا کو یا نانا کو یا کسی اللہ کے ولی سے نام رکھواتا ہے تو اس میں مذائقہ نہیں ہے، ٹھیک ہے لیکن نام رکھنے کا جہاں تک حق کا معاملہ ہوگا تو ایک حدیث مبارکہ ہے فیض القدیر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ روایت مروی ہے، فرمان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی ہے، اللہ علیہ حق وسلم۔ الولد علی الوالد ان یحسن اسمہ، کہ بچے کا حق باپ کے اوپر یہ ہے کہ باپ اس کا نام اچھا رکھے۔ اچھا نام رکھے، ٹھیک تو ہے، اس حدیث مبارکہ سے یہ بالکل واضح ہے کہ بچے کے حقوق جو اپنے والد پر ہیں ان حقوق میں سے یہ ہے کہ اچھا نام باپ رکھے۔ ٹھیک ہے، تو اس اعتبار سے نام کون رکھے، تو اس حدیث مبارکہ سے یہ بات مستفاد ہوتی ہے کہ بچے کے حقوق جو باپ کے اوپر لازم ہوتے ہیں تو گویا باپ کی ذمہ داری ہے وہ کہ بچے کا نام جہاں دیگر حقوق ہیں تو ان ذمہ داریوں کو نبھانا ہے، تو اسی طریقے سے نام رکھنا بھی بچے کا حق اور یہ باپ کی ایک ذمہ داری ہے، اہم ترین ذمہ داری ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ میں جو فرمایا گیا حق الولد علی الوالد ان یحسن اسمہ، تو اس کا بالکل واضح مفہوم یہی ہے کہ بچے کے حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ باپ کے اوپر کہ باپ اس کا اچھا نام رکھے، ٹھیک اور ہے، اچھے نام رکھنے کی ترغیب اسی لیے ہے کہ اچھے نام کے اثرات شخصیت پہ مرتب ہوتے ہیں، اچھا ٹھیک ہے، تو اچھے نام رکھے جائیں گے تو اس نام کی برکت سے اس مسمى یعنی اس ذات پر بھی اس اچھے نام کے اثرات مرتب ہوں گے، تو اسی وجہ سے اچھے نام رکھنے کی ترغیب بھی حدیث مبارکہ میں مزید یہ بھی موجود ہے کہ اپنے نام اچھے رکھو، اپنی اولاد کے نام اچھے رکھو کہ بروز قیامت تمہیں تمہارے باپوں کے نام سے پکارا جائے گا۔ ٹھیک تو ہے، اس لیے اچھے نام رکھنے میں یہی ہے کہ اچھا نام رکھنے میں بندے کو جب پکارا جائے گا تو اس کو بھی خوشی ہوتی ہے، اور اگر نام ہی کوئی معیوب قسم کا ہو تو اس کو پکارنے میں، جیسے ہمارے معاشرے میں ایک دوسرے کے نام معاشرے میں مطلب رکھ دیے جاتے ہیں، دارالفتہ میں ہی ایک اس طرح کا کوئی مسئلہ تذکرہ ہوا تھا کہ اسلامی بھائی دارالفتہ میں تھے، وہ بتا رہے تھے کہ ہمارے پڑوس میں محلے میں ایک آدمی ہیں، ان کا نام ہے چننا، چننا، اور ان کے بڑے بھائی کا نام ہے منا۔ چننا منا، چننا منا یہ دو نام رکھ دیے، مطلب ماں باپ نے رکھ دیے، لیکن اب وہ چننا اب اس وقت وہ 65 سال کے ہیں، ٹھیک لیکن ہے، ان کو اسی نام سے پورے محلے میں جانا جاتا ہے۔ اب انہوں نے کسی سے رابطہ کیا ہوگا، کسی سمجھدار آدمی نے ان کو کہا کہ اپنا نام چینج کریں، تو انہوں نے محمد عثمان نام رکھا تو ہے،
لیکن محمد عثمان نام سے کوئی بھی انہیں نہیں جانتا. ٹھیک ہے. چننا کہیں گے تو سب آپ کو میں بتا بھی دیں. چننا منا ایک دو اشخاص کو جانتا ہوں، یعنی یہ نام رکھے یہ گئے. نام رکھ دیا. اب یہ وہ- اس صاحب نام کو بھی اپنا یہ نام سمجھ میں نہیں آتا. ٹھیک ہے. NIC میں، ڈاکومنٹس میں، تو پاسپورٹ وہاں میں، بھی ویزے چننا میں، منا. سب جگہ یہی نام چلے گا. تو اب بالفرض اگر یہ کسی دینی منصب کے اوپر آتے ہیں اور ان کو کسی عالم دین بن جاتے ہیں تو ان کو کس لقب سے پکارا جائے گا؟ تو یہ ایک معیوب سا لفظ ہے. تو ٹھیک ہے. رہا یہ کہ بچوں کو پیار میں چننا منا کہہ دینا اور چیز ہے، ٹھیک ہے. لیکن باقاعدہ نام رکھ دینا یہ درست طریقہ نہیں ہے. ٹھیک تو ہے. ہمارے معاشرے میں اس طرح بہت سارے الفاظ ہیں جو نام کے اوپر غالب آ جاتے ہیں، اور بندہ وہ نام چھڑانا بھی چاہے نا تو وہ نہیں چھڑا پاتا، کیونکہ وہ معاشرے میں، رشتہ داروں میں، محلے میں اس قدر غالب ہو چکا ہوتا ہے کہ ہر ایک کو سمجھانا دشوار ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ٹھیک. والدین کی ذمہ داری ہے اپنے بچوں کو اچھے ناموں سے پکاریں، اچھے نام رکھیں، اور جو اچھے نام رکھیں انہی ناموں سے پکاریں. ان پکارے اچھے بھی انہیں ناموں کو ناموں سے. چھوڑ کر دوسرے نام رکھ دیتے ہیں، جیسے گڈو، تو وہ گڈو ہی چلتا مشہور رہتا ہیں ہے. پورے محلے میں. ٹھیک ہے. حالانکہ وہ ادھیڑ عمر کا بوڑھا بھی ہو چکا تب بھی وہ صحیح. گڈو بھائی مشہور ہیں، منّے بھائی اس نام سے مشہور ہیں. اب وہ ایک آدمی کو اچھا نہیں لگتا، لیکن بس وہ مشہور ہو جاتا ہے اس نام سے. تو اس لیے مناسب یہی ہے، اور ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو اچھے نام ہی رکھیں اور اچھے ناموں سے ہی، اچھے القابات سے ہی پکاریں. اچھا، یہ تو حضور آپ نے بتایا نا کہ چلیں اس کا نام ہے عبد الرحمن، آپ اس کو گڈو کہہ رہے ہیں، یہ چلیں پھر بھی کچھ روا، شاید ایک نک نیم آپ نے رکھ دیا جو اصلی نام کو بگاڑ دیتے ہیں. جی نام کیا ہے اور اسی کو تھوڑا سا وہ ٹیڑھا، یہ بھی تو ایک یہ خرابی ہے نا. مناسب نہیں ہے. جیسے اقبال ہوتا ہے تو اس کو بالا بالا جی جی کر دیا جاتا جی ہے. جی. تو عمران نام ہوتا ہے اس کو مانا امو. مانا بھی کہتے ہیں پنجابی. مانا ہمارے اردو زبان میں جو ہے وہ امو کے. امو کے ٹھیک ہے. نام سے وہ مشہور. عرفان ہے تو وہ افو بھائی ہو جائیں گے مشہور. ٹھیک ہے. تو یہ مناسب نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو ناموں میں تخفیف ہونا ایک الگ بات ہے، ٹھیک ہے. لیکن ایسی تخفیف نہ ہو کہ جو بالکل ہی بے معنی ہو. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جزاک اللہ. اور نام رکھنے کے حوالے سے جو پریشانیاں ہوتی ہیں الحمدللہ مکتبۃ المدینہ نے اس کو یوں سمجھ لیجیے کہ دور کر دیے کہ نام کیا رکھا جائے، اچھے نام کس طرح کے ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں، اور اس کے کیا شرعی احکام ہیں. کتاب مکتبۃ المدینہ پر دستیاب ہے، نام رکھنے کے شرعی احکام. اس میں احکام بھی لکھے ہوئے ہیں، اصول بھی لکھے ہوئے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ بچے اور بچیوں کے بہت سارے جو نام ہیں، اچھے نام، مبارک نام، برکت والے نام اور اچھے معنی والے نام الحمدللہ اس کتاب میں موجود ہیں. نام رکھنے کے شرعی احکام اس کتاب کو حاصل کیجئے اور اس سے استفادہ فرمائیے. ایک اور ویڈیو سوال اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی سنائیے. میرا دارالفتہ سے سوال ہے کہ جب بچے چلنے لگتے ہیں تو گھروں میں پائے وغیرہ پکائے جاتے ہیں، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ سوال کچھ اس نوعیت کے بچے جب چلنے لگتے ہیں، چھوٹے بچے جب چلنا شروع کر دیا سال بھر میں 10 8 11 مہینے میں، تو وہ گھر میں پائے کا سالن بنایا جاتا ہے. یہ تو ایک اس کا رسم کیا ہے. حکم؟ تو یہ ٹھیک بھی ہے. ایک رسم ہمارے معاشرے میں ٹھیک ہے. ہے. اب بعض خاندانوں میں یہ پائے کا سالن بنانے کی رسم ہے، تو بعض خاندانوں میں شاید خوشی میں مٹھائی تقسیم کہ آج ٹھیک ہے. ہمارا بچہ جو ہے وہ چلنے لگا ہے، ٹھیک ہے. اپنے پاؤں پہ چلنا جس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوا، چلنے لگا. تو اب اس خوشی میں مٹھائی تقسیم کرنا، پاؤں سے مناسبت پائے پکا دیے. پائے تو ٹھیک ہے. یہ مٹھائی تقسیم کرنا یہ بھی ٹھیک ہے. خوشی، چونکہ بچے کا جوں جوں عمر بڑھ رہی ہے اور جوں جوں اس کے مطلب ادائیں حرکتیں وہ زیادہ کر رہا ہے، چلنے لگا ہے، تو یقیناً یہ اس بچے میں خوبیاں بڑھتی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے. تو خوبیوں کا بڑھنا ایک نعمت ہے. تو اس نعمت کے شکرانے پہ اگر کوئی مٹھائی تقسیم کرتا ہے، کوئی نوافل پڑھنا چاہے تو بلا شبہ یہ جائز ہے. البتہ ایسی کوئی رسم کہیں کتابوں میں نہیں پڑھی کہ بچہ جب چلنے لگے تو یہ کام کیا جائے، یہ اس میں آئے تو یہ کام کیا جائے. تو یہ پائے بنانے کا، پائے کا سالن بنانے، کھلانے، تقسیم کرنے، یا ویسے ہی گھر میں خوشی کے طور پہ تقریب کر لینے میں کوئی شرعی حوالے سے قباحت اور ممانعت نہیں ہے. اچھا. تو ٹھیک ہے. اس میں ایک شاید فعال لوگوں کو اچھی فعال لیتے ہیں کہ چونکہ بچہ پاؤں پہ کھڑا ہوا ہے اور یہ پائے بھی چونکہ اس میں ویسے ہی ایک طاقت اور قوت ہوتی ہے، ٹھیک تو ہے. اس خوشی میں اس بچے کے چلنے پھرنے کی مناسبت سے پائے کا سالن بنا کر جو اگر تقریب کی جاتی ہے چھوٹی موٹی گھروں میں، تو یہ ایک نیک فعال سمجھ میں آ رہی ہے. جو شاید ہمارے معاشرے میں جی اگر جی. یہ رسم ہے
تو نیک فالی کے طور پہ اس رسم کو کیا جاتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ میسیجز ہمارے پاس کچھ موجود ہیں۔ اکثر جو میسیج ہمارے پاس آ رہے ہیں وہ شادی کی رسم و رواج سے متعلق ہیں، تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگلی پیر شریف کو جو ہمارا موضوع ہوگا وہ شادی کے موقع پر کی جانے والی رسم و رواج ہوگا، تو ہم انشاءاللہ عز و جل اس میں بالخصوص اس حوالے سے سوالات شامل کریں گے۔ بچے کی پیدائش کے حوالے سے بھی کچھ سوالات موجود ہیں کہ بچے کی جب پیدائش ہوتی ہے تو اس وقت لوگ بچے کے ہاتھ پر پیسے رکھ جاتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا وہ پیسے ماں باپ استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں، خرچ کر سکتے ہیں؟ اب اس میں خوشی کے موقع پر لوگ خوشی دے کے جاتے موقع ہیں۔ پہ اگر بچے کے ہاتھ میں رکھا ہے تو اگر دینے والے نے مختصر رقم رکھی ہے اور واضح ہے کہ یہ بچے ہی کو دینا چاہتا ہے، جیسے بس اوقات یہ سلسلہ سب کو بھی پتہ چل رہا ہوتا ہے بچے کو دیا ہے بھائی یہ بچہ ہی ہوگا، صراحت بھی کر دیتا ہے، تو پھر یہ بچہ مالک ہے، ماں باپ اس کو اپنے ذاتی کام میں استعمال میں نہیں لا سکتے، استعمال میں لانے کی صورتیں الگ ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسرا یہ کہ بسا اوقات ماموں کی طرف سے، چچا کی طرف سے بالکل واضح طور پہ جن خاندانوں میں رواج ہے کہ وہ 5-5 ہزار روپے، 10-10 ہزار روپے ماموں دے رہے ہیں تو وہ زیادہ بڑی رقم دیتے ہیں، اور وہ واضح بھی ہوتا ہے کہ یہ ان کے خاندان اس گھر کے اندر کہ یہ بچہ ہی مالک ہے۔ اچھا، تو جن جگہوں پہ بچے ہی کو مالک بنانے کا عرف چلا آ رہا ہے تو ان رقموں کا بچہ ہی مالک بنے گا۔ ٹھیک ہے۔ اب رہا ہے کہ بچے کے ہاتھ پہ رکھ دیا تو بچے کے ہاتھ پہ رکھنا یہ بچے کے قبضے میں مٹھی میں ڈال دیتے ہیں، بچہ چھوڑ دیتا ہے، پکڑ لیتا ہے، تو اس سے قبضہ نہیں ہوگا۔ ہاں اگر باپ کے گود میں بچہ ہے اور پھر بچے کے ہاتھ میں دے دیا تو یہ بچے کے ہاتھ میں دینا گویا باپ ہی کے ہاتھ میں دینے سے یہ ہبہ تمام ہو جائے گا، گفٹ مکمل ہو جائے گا، یہ بچے کی ملکیت میں داخل ہو جائے گا۔ یہ اس وقت ہے جہاں پہ معروف ہو کہ یوں بچے کے ہاتھ پہ رکھنا، بچے کو دینا یا بچے کے نام سے باپ کو دینا یہ بچے ہی کی ملک قرار پاتا ہو تو وہاں بچہ مالک ہے۔ اور جہاں پر عرف یہ ہے کہ لڑکی کے خاندان کی طرف سے جو پیسے بچے کو رکھے جائیں گے، باپ کے خاندان والوں کی طرف سے جو بچے کے ہاتھ پہ رکھے جائیں گے، تو یہ ماں یا باپ جس کو دینا مقصود ہوتا ہے ملکیت میں، اگر ان کا رواج ہے کہ ماں استعمال کرے، باپ استعمال کرے، تو پھر یہ ماں کی طرف سے کسی نے دیا ہے خاندان والوں نے تو ماں مالک ہے، باپ کے خاندان والوں میں سے کسی نے دیا ہے تو باپ مالک ہے۔ یہ اس وقت کہ جہاں پر یہ عرف ہو کہ بچے کے ہاتھ پہ پیسہ رکھنا ایک وہ رسم کے طور پر ہے، اصل دینا باپ کو ہوتا ہو یا اصل دینا یہ ماں پتہ کو کیسے ہوتا چلے گا؟ دیکھیں آپ عرف کا لفظ بھی کہیں کو سمجھ نہیں آ رہا ہوگا، تو اب عرف جیسے کا بیٹھے ہوئے ہیں آسان وہ بچے کی پیدائش ہوئی، کوئی ملنے آئی خاتون مثال کے طور پہ گھر پر، تو دادی بھی ہیں دادا بھی ہیں موجود ہیں، دادی موجود ہیں، تو وہ بیٹھے بیٹھے بچے کی والدہ کو پکڑا کے چلی گئی، اس طرح ہم نے دیکھا ہے، بچے کے ہاتھ میں بھی رکھا جاتا ہے۔ ہم کیسے تعین کریں گے کہ یہ رقم بچے کی ہے یا اس کے ماں باپ کی ہے؟ دیکھیں جہاں پہ مطلب یہ معمول ہے، عرف مانے جو معروف بات، لوگوں کا رواج، لوگوں کا رسم و رواج اس معاملے میں کیا ہے، تو جہاں بالکل معروف ہو کہ یہاں رقم دینے سے مراد ماں کو ہی رقم دینا مقصود ہے یا باپ ہی کو دینا مقصود ہے، یعنی باپ استعمال کرے، تو وہاں یہ حکم ہے۔ جہاں کوئی رسم و رواج سمجھ میں نہیں آ رہا، کوئی عرف نہیں ہے، جیسے آپ نے مثال دی کوئی بھی خاتون آئی اس نے بچے کے ہاتھ پہ رکھ دیا، اب اس خاتون کا کیا رسم و رواج تھا کیا نہیں تھا، تو اب ظاہر یہ ہے کہ چونکہ اس نے بچے کے ہاتھ میں دیا ہے تو اب اس رقم کو بچے ہی کے لیے استعمال کیا جائے، اور اس طرح کی جو رقمیں جن پہ واضح نہیں ہو رہا تو اس کو بچے ہی کی ملک سمجھا جائے اور بچے ہی کے اوپر اس رقم کو صرف کیا جائے۔ اچھا ایک سوال تھوڑا سا ہو سکتا ہے کہ اچھا محسوس نہ ہو، نیک فال نہ لیجیے، لیکن ایک سوال ہے، شرعی مسئلہ ہے کہ جیسے انگوٹھی کی بات چلی، ابھی پیسوں کا آپ نے ارشاد فرمایا کہ بچے کی ملک میں ہوتے ہیں، بعض صورتوں میں سامان ہوتا ہے، کپڑے وغیرہ، بہت ساری چیزیں، خدا نخواستہ بچہ پیدا ہوا، 1 دن 2 دن 3 دن کے بعد انتقال کر گیا، اور اس دوران بھی کافی رقمیں، انگوٹھیاں، مختلف چیزیں آئیں، پیدائش کے 2 منٹ بعد بھی دادا جان نے پیسے رکھ دیے اس کے ہاتھ پر اور اس کو دے دیے، تو اب یہ کیا یہ پیسے کس کے ہوں گے؟ کوئی اس کا کوئی حکم شرعی ہے؟ بچہ تو انتقال کر گیا، اللہ تعالیٰ جو بچے پیدا ہوئے ان کو صحت عطا فرمائے، لمبی عمر عطا فرمائے، لیکن جہاں ایسا ہو تو اب کیا کریں اس کا؟ دیکھیں اس میں یہ ہے کہ بچے کی ملک میں جو اموال آتے جائیں گے نا، ٹھیک ہے، تو بچہ مالک بن گیا، ٹھیک ہے، مالک بننے کے بعد اب کسی بچے کا کم عمر میں ہی انتقال ہو جاتا ہے، صحیح، اب وہ چاہے وہ پیدا ہوتے ہی کچھ دنوں بعد ہی انتقال کر جائے، تو اب اس کا جو مال ترکہ بن جائے گا،
وراثت، وراثت. ٹھیک ہے، اب وراثت میں جو جو اس وقت وارث ہوں گے، یعنی اگر ماں باپ دونوں زندہ ہیں ٹھیک ہے، تو یہ دونوں ہی وارث ہوں گے، ٹھیک ہے، جس میں ماں کو 1/3 اور باپ کو 2/3 دیے جائیں گے، یعنی صحیح 3 سے، حصے کیے جائیں ٹھیک گے، ہے، ایک حصہ ماں کا اور 2 حصے ٹھیک باپ ہے، کے ہوں گے. ٹھیک ہے، اب اگر باپ نہیں ہے یا بس اوقات ایسا ہوتا ہے ماں بھی انتقال کر گئی اور ٹھیک ہے، بچہ زندہ ہے، پھر بچے کا بھی بعد میں انتقال ہو گیا، تو اس طرح پھر جو اس وقت وارث ہوں گے نا، ان وارثوں میں وہ وراثت کے طور پہ یعنی تقسیم وہ ہوں گے. میت ہے اور اس کے جو بھی ورثہ شرعی طور پر جی اس وقت جی، بنیں گے، وراثت تقسیم ہوگی. وراثت تقسیم ایسا ہوگی. نہیں ہے کہ وہ ماں باپ کے پاس یا کسی ایک کے پاس پڑے ہیں تو وہ اسی کے ہو گئے. وہ سارے اسی کے ہو جائیں ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے. وہ اچھا، وراثت ماں باپ مثال کے دونوں موجود ہیں تو پھر اب یہ دونوں ہی وارث بنیں گے، یہ کوئی دونوں اور تو وارث نہیں ہیں. ہے ہاں، نارملی؟ نارملی تو یہی ہوتا ہے، نو ٹھیک مولود ہے. چھوٹے تو بچے جو ہوتے ہیں. اب یہ دونوں کی انڈرسٹینڈنگ ہے، انہی کا بچہ تھا انتقال کر گیا، تو کیا اب بھی تقسیم کرنے کا عمل کیا جائے گا؟ بس جب پڑا ہوا ہے اور وہ ابھی تو وہ بیچارے افسردہ ہیں اور اس طرح کے معاملات ہیں، تو کیا کیا جائے گا؟ یعنی دیکھیں اور بہت وراثت کے زیادہ غریب ہے مثال کے طور پر، اور جو بچے کو پیسے ملے تھے اب وہ جو تجہیز و تکفین وغیرہ کے معاملات بھی ہیں، تو کیا یعنی اس رقم کا کیا کیا جائے گا؟ اس رقم میں یہی ہے، رقم ہو گیا، کپڑے ہو گئے، جی جی، تحائف ہو گئے، تو یہ سب وراثت بن گئی. ٹھیک ہے، اب اس وراثت میں یہ ہے کہ ماں کا 1 حصہ اور باپ کے 2 حصے ہوں ٹھیک گے. ہے، تو جب اس حساب سے اب یہ آپس میں ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، صحیح کرنا چاہیں صحیح تو صحیح، اسی طرح وراثت کے طور پہ کچھ نہ کچھ ماں لے لیں اور بقیہ سب باپ کو دے دیں ٹھیک ہے، بچے کے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے. یا باپ وراثت کے نام پہ کچھ رکھ لے اور بقیہ سب اس کی ماں کو دے دے، ٹھیک ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن لینا ہوگا، وراثت کی وراثت تقسیم تقسیم ہوگی، اس کے بعد پھر آپ چاہیں تو ایک دوسرے کو دے دیں یا کسی اور کو دے دیں. ٹھیک ہے. تو یہ بہت اہم مسئلہ ہے، شاید اس کی جانب توجہ نہ ہوتی ہوگی. اور یہ دیکھیے کہ چھوٹا سا بچہ ابھی پیدا ہوا اور اس کی وراثت کے معاملات ہو گئے، تو جو بڑے بڑے اشخاص جو انتقال کر جاتے ہیں، والدین میں سے اگر کسی کا انتقال ہوا تو ان کی جن کی وراثتیں تقسیم نہیں ہوتی اور مالوں میں تصرف ہوتا رہتا ہے، ہو سکتا ہے کہ نابالغ ورثہ بھی ہوں اور ناجائز تصرفات ہوتے ہوں، تو ان کو اس مسئلے کے حوالے سے غور کرنا چاہیے اور وراثت کی جو صحیح تقسیم ہے شرعی اصولوں کے مطابق اس کو کرنا چاہیے. مکتبۃ المدینہ سے ایک کتاب ملتی ہے اس حوالے سے ذہن بنانے کے لیے، مال وراثت کے حوالے سے، مال وراثت میں خیانت نہ کیجیے. الحمدللہ دارالافتاء اہل سنت کے مفتیان کرام کی جانب سے یہ پیش کی گئی ہے کتاب، مال وراثت میں خیانت نہ کیجیے، اور اس کا الحمدللہ انگلش میں بھی ٹرانسلیشن ہو چکا ہے اور وہ پبلش بھی کر دی گئی ہے. تو ویب سائٹ سے بھی انگلش ٹرانسلیشن اور اردو کتاب اور مکتبۃ المدینہ کی مختلف شاخوں سے، بالخصوص وہ ممالک کے جہاں انگلش بکس پڑھی جاتی ہیں تو ان ممالک کے مکتبۃ المدینہ پر امید ہے کہ انشاءاللہ یہ کتاب آپ کو مل جائے گی، ورنہ ویب سائٹ پر دعوت اسلامی کی یہ کتاب موجود ہے. اور دارالافتاء اہل سنت کی جو اپلیکیشن ہے، دارالافتاء اہل سنت اینڈرائڈ یا ایپل کے حوالے سے کسی بھی حوالے سے آپ کے پاس موبائل ہے تو ان دونوں کے اندر بھی یہ کتاب موجود ہے. مال وراثت میں خیانت نہ کیجیے، اس کتاب کو حاصل کیجیے، اس کو پڑھیے اور جو شرعی اصول ہیں ان کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کیجیے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں برکتیں عطا فرمائے گا. ایک اور سوال، آڈیو سوال اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں، جو سنائیے. میرا سوال یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسے حقیقے سے پہلے محمد کا نام رکھ دیتے ہیں، اور بچی جب پیدا ہوتی ہے تو اس پہ فاطمہ کا نام رکھ دیتے ہیں. حقیقے کے دن پھر نام تبدیل کر لیتے ہیں. یہ اس کے بارے میں کیا آپ لوگوں کی رائے؟ جی ہاں، حقیقہ ہوتا ہے، عقیقہ ہوتا ہے، تھوڑی اس کی بھی یہ عین سے ہوتا ہے، عین سے عقیقہ، عقیقہ. تو ٹھیک ہے، اس کو حقیقہ یا ہا سے کہنا یہ تلفظ غلط ٹھیک ہے. ہے. اور پنجابی میں قیقہ بھی کہتے ہیں اور مختلف ہیں. تو اب یہ ایک سنت جو یہ لفظ ہے اصل اس ٹھیک ہے، لفظ میں عین ہے، ٹھیک ہے، عقیقہ. ٹھیک ہے، تو اس کو پریکٹس کریں گے نا، ٹھیک 12 ہے، دفعہ بھی کوئی اس کو ادا کرے گا زبان سے تو انشاءاللہ زبان عادت ہو پہ جائے چڑھ گی. ہی تو جائے جو گا. لفظ ہے اس کو تو صحیح اسی طرح ادا طریقے سے کیا ادا جائے. کرنا چاہیے. اب ان ٹھیک کا ہے، سوال یہ تھا کہ بچے کا لڑکا ہے تو اس کا نام محمد رکھ دیا، اور لڑکی ہے تو اس کا نام فاطمہ رکھ دیا. یعنی یہ ٹیمپریری طور پہ یہ رکھ دیتے ہیں، اور باقاعدہ جب چھٹی یا جو بھی ان کی رسم ہوتی ہے تو پھر باقاعدہ نام تجویز کیا جاتا ہے اور وہ نام ہوتا ہے اور محمد نام چینج کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو لفظ محمد یہ بہت بابرکت نام ہے. اس کو رکھنے کے بعد اس کو تبدیل کر کے دوسرا نام رکھنا تو یہ بہت بڑی بڑی فضائل اور چھوڑنے کے برکتوں سے محرومی ہے. حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، کنز العمال کی روایت ہے کہ جس کے ہاں بیٹا پیدا ہو اور وہ میری محبت اور حصول برکت کے لیے اس کا نام محمد رکھے
تو وہ اور اس کا بیٹا دونوں جنت میں جائیں گے. سبحان اللہ. اتنی پیاری برکت سبحان اس اللہ. حدیث مبارکہ میں. اور ایسے ہی ایک حدیث قدسی، ایک حدیث ہے جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ بروز قیامت 2 شخصوں کو جنت میں جانے کا حکم ہوگا. تو وہ کہیں گے اللہ تعالی کی بارگاہ میں کہ ہمیں کس عمل کی سبب جنت میں داخلے کی نوید سنائی گئی، حالانکہ ہمارے کام تو کوئی جنتیوں والے تھے نہیں. تو اس پہ اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا کہ جنت میں جاؤ، میں نے حلف کیا ہے کہ جس کا نام احمد یا محمد ہو دوزخ میں نہ جائے گا. ٹھیک ہے. اس مضمون کی کثیر روایات ہیں، اور یہ نام رکھنے کے احکام جو مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب ہے اس کے اندر بھی یہ فضائل موجود ہیں. تو لفظ جب اپنے بچے کا نام محمد رکھ دیا، ٹھیک ہے، رکھنے کے بعد اب اس کو کچھ دن بعد تبدیل کر کے کوئی دوسرا نام رکھ دیا تو یہ فضائل سے محرومی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح فاطمہ، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چہیتی لاڈلی شہزادی کا نام ہے. تو بچی کا نام فاطمہ رکھ دیا، اس کے بعد میں پھر اس کو بدل کے کوئی دوسرا نام رکھیں تو یہ بھی مناسب نہیں ہے. تو اس لیے بچے کا یہ نام رکھنے کے حوالے سے ابتداءً اس بچے کا نام محمد ہی رکھیں. ٹھیک ہے. یعنی اس کا اصل نام جو نا وہ محمد ہی ہو. اب چونکہ پکارنے میں بے احتیاطی، بد تہذیبی بھی ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے، تو اس اعتبار سے ادباً اب اپنے بچے کا نام کے ساتھ اگر کوئی دوسرا نام رکھ دیتا ہے اور وہ نام کا لاہی کا ہے، اصل نام محمد ہی ہے، ٹھیک ہے، پکارنے کے اعتبار سے، فرق کرنے کے اعتبار سے، جیسے 2 بچے ہو گئے، دونوں کا نام اس نے محمد رکھ دیا، اب فرق کرنے کے لیے ایک کا نام خالد رکھ دیا، محمد خالد، اور ایک کا نام محمد راشد رکھ دیا، تو اس میں کوئی حرج نہیں. اور عرب شریف میں دیکھا ہے کہ کئیوں ملے عرب حضرات ملے، ان سے گفتگو ہوئی تو نام پوچھا آپ کا نام کیا، تو محمد، یعنی جس سے پوچھیں اس کا نام محمد، حالانکہ ان کے نام بڑے طویل ہوتے ہیں اور آگے، لیکن ان کے ہاں ایک میں نے دیکھا ہے رواج ہے، ذہن ہے، نام مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو اس میں گرامی محمد یا احمد، ان ناموں کی وہ برکتیں حاصل کرتے ہیں. تو ان برکتوں کو الحمدللہ دعوت اسلامی نے یہ ذہن بہت زیادہ عام کیا ہے. امیر اہل سنت کا وہ مدنی پھول بھی اس کے حوالے سے، نام کے حوالے سے، اسی حوالے سے کہ تاکہ اس نام کی برکتوں سے چونکہ توجہ نہیں تھی، تو الحمدللہ دعوت اسلامی کا جو مقصد یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث، آپ کی سنتیں، آپ کے جو احکامات جو آپ نے بیان فرمائے ہیں ان کو امتیوں تک پہنچانا. تو اس لفظ محمد کی جو فضیلتیں ہیں اس سے محرومی یہ تھی، لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اپنے بچوں کے نام، رکھتے تھے لوگ، بہت سارے رکھتے ہیں، لیکن دیگر رکھتے ہیں، لفظ محمد کی جو فضیلت ہے، اس کی جو فضیلت ہے وہ معلوم نہیں تھی. تو الحمدللہ دعوت اسلامی نے اس سے روشناس کرایا ہے. تو اب یہ کہ نام رکھیں، محمد رکھیں. اچھا، اب آپ کی یہ گفتگو سن کر جس کا نام محمد نہیں ہے اور نام ہے، اچھے نام ہے الفاظ اس میں، لیکن وہ چاہتا ہے کہ یہ میں بھی رکھوں، تو رکھ سکتا ہے، خود رکھ سکتا ہے اپنا نام، کوئی ممانعت نہیں ہے. اچھا، اپنا کوئی نام محمد رکھنا چاہے ٹھیک ہے، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے، امید اللہ تعالیٰ کی رحمت سے رکھ سکتا ہے کہ میں اپنا نام اب محمد رکھ رہا ہوں، اور پکارنے کے لیے یہ نام ہی رہے گا جو پرانا تھا، لیکن میرا اصل نام اب محمد ہے. ٹھیک ہے، تو شرعاً اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. ایک ویڈیو سوال مزید سلسلے میں شامل کرتے ہیں. میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ کمزور بچہ پیدا ہونے کی صورت میں اسے آئی سی یو میں رکھا جاتا ہے، جس صورت میں فوری اذان نہیں دی جا سکتی، اس صورت میں کیا کیا جائے اور اذان کب دی جائے؟ جی حضرت، یہ بڑا اہم مسئلہ انہوں نے پوچھا کہ اذان آپ نے فرمایا تھا پچھلے سلسلوں میں کہ فوراً دے دی جائے، آئی سی یو میں ہے اور وہ ایک انکوبیٹر ایک مشین ہوتی ہے اس میں رکھ دیا جاتا ہے، کوئی بھی خاص مشین ہے، تو اب کیا کریں وہ؟ اور اس میں بساؤ کا جو ہے وہ اندر بھی نہیں جانے دیتے، نرسری جو بچوں کی ہوتی ہے نا، نرسری کلاس کی، نرسری میں بچہ، تو وہ تو میں نے دیکھا ہے کہ والدین شیشے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ان کا بچہ دور جو ہے وہ جانے بھی دیتے ہیں مخصوص اوقات میں، اور کئی جگہ بالکل بھی نہیں جانے دیتے، اس میں یا وہ اندر کمرے میں چلے بھی گئے لیکن وہ شیشے میں تو اس کی رسائی نہیں ہے، شیشے کے اندر ہے بچہ. تو اس میں یہ ہے کہ اذان جو ہے نا بچے کی پیدائش کے حتی الامکان بلا تاخیر جب بچے کو غسل دے دیا جاتا ہے تو اس کے بعد پھر اذان، اس کے کانوں میں سب سے پہلے جو کلمات ہوں وہ اذان کے ہوں، ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہو، تاکہ اس بچے کی جو سادی تختی ہے ذہن کی، دماغ میں سب سے پہلا لفظ جو ہے نا وہ اللہ، یہ اس کے نقش ہو جائے، ٹھیک ہے، اور لا شعور میں مطلب داخل ہو جائے. یہی وجہ ہے کہ اور اس کی فضیلتیں بھی ہیں کہ اپنے بچوں کو ترغیب بھی ہے کہ اپنے بچوں کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا نام سکھایا جائے، لا الہ الا اللہ یہ سکھایا جائے کلمہ،
سکھایا جائے. تو اس سے کیا ہوتا ہے بچے نے ابھی جب پڑھنا شروع کر دیا نا تو پھر یہ سوتے ہوئے بے ہوشی کی حالت میں ہی بسا اوقات بعض لوگوں کی زبان پہ اللہ کا لفظ نکلتا ہے، لا الہ الا اللہ، درود شریف پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو جب انسان ہوش و حواس میں ذکر و درود کی کثرت کرتا ہے نا تو جب کبھی بے ہوشی کی کیفیت طاری ہوتی ہے تو اس وقت بھی ذکر الہی ہوتا ہے. تو اس سے اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بوقت انتقال بھی اس کی زبان سے وہی کلمہ جو اس نے ابتداءً اس کے ذہن میں نقش کیا گیا تھا تو وہ اس کی زبان پہ بآسانی جاری ہو جاتا ہے. اچھا، رات 3 بجے بچہ پیدا ہوا، مولوی صاحب سو رہے ہیں، صبح تک انتظار کریں گے تو بہت ساری آوازیں اور کان میں چلی جائیں گی، مبارکبادیاں، کتنا اچھا ہے، کس پر گیا ہے. مولوی صاحب سوئے ہوئے، اب کیا کریں؟ دیکھیں یہ اذان کا جہاں تک جو سوال پچھلا تھا اسی طرح میں دوبارہ آؤں گا. تو اب یہ ہے کہ اذان میں جو آئی سی یو میں بچہ چلا گیا تو اب اذان میں تاخیر ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، تو کیا اب اذان دیں یا نہ دیں؟ ٹھیک ہے، تو اذان سے محروم نہ رکھیں بچے کو. ٹھیک ہے، اذان اب بھلے 12 گھنٹے کے بعد موقع ملتا ہے یا 24 گھنٹے کے بعد موقع ملتا ہے، ٹھیک ہے، بچے کو ماں کی طرف دیا جاتا ہے تو اس کا سب سے پہلا کام یہ ہونا اذان، چاہیے کہ اذان اس کے ٹھیک ہے، کان میں دی جائے. ٹھیک ہے. اور اذان کا جو طریقہ اور ہے اس سیدھے سے بھی کان پہلے میں، پاسبل ہو ڈاکٹر اجازت دیں تو بس اذان دے اوقات دی یہ جائے. ہو جاتا ہے. ٹھیک. اگر یہ باقاعدہ جو منتظم ہوتے ہیں ان سے رابطہ کیا جائے کہ بچے کے کان میں اذان دینی ہے تو باقاعدہ وہ ٹھیک ہے، بچے کو لے آتے ہیں، اگرچہ آپ کے ہاتھوں میں نہیں دیں گے ٹھیک ہے، لیکن انہی کے کسٹڈی میں بچہ ہوگا، ان اذان کی لے گود دیں. میں ہی آپ بچے کو ٹھیک ہے، اذان دے دیں. ٹھیک ہے. بقیہ مولوی صاحب کا کیا اب یہ کریں کہ گے؟ مولانا صاحب مولوی صاحب کیسے آئیں گے؟ نہیں ہیں، وہ رات 3 بجے پیدا ہوا، اب کیا کریں؟ مولانا صاحب کو اٹھائیں گے تو ان کی نیند خراب ہوگی، کیا ہے؟ تو دیکھیں اذان کے پاکیزہ کلمات بار بار ہمارے کانوں میں آتے ہیں، ٹھیک ہے، حتیٰ کہ چھوٹے بچوں کو بھی اذان یاد ہو جاتی ہے، الحمدللہ، حالانکہ کوئی یاد کراتا نہیں ہے، سن کے یاد ہو کر جاتی ہے. لیتے ہیں. تو بڑوں کو بھی اذان کے کلمات یاد تو ہوں گے. ٹھیک ہے، جب یاد ہیں اور جب آپ کو ایک نعمت مل رہی ہے، خوشی مل رہی ہے، آپ باپ بننے والے ہو تو جہاں بہت ساری چیزوں کا آپ نے اہتمام انتظام کیا ہے صحیح، تو اذان بھی سیکھ لیں. ٹھیک ہے، اور اگر کوئی مولانا صاحب نہیں مل رہا ہے، مولانا صاحب کا ہونا ہی ضروری نہیں ہے ٹھیک ہے، لیکن نہیں دستیاب ہو رہے تو آپ تو اذان دیں، آپ ٹھیک تو ہے، اپنے بچوں کو محروم نہ رکھیں ٹھیک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ کلام کے سننے سے. اور اچھی نیت کر لیں، گناہوں سے توبہ بھی کر لیں اس موقع پر کہ اتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے نعمت عطا فرمائی ہے اور توبہ اللہ تعالیٰ قبول بھی فرمائے تو کتنے بابرکت لمحات ہوں گے. اور اس کیفیت میں ایک انسان اذان دے، اللہ کا نام لے کیونکہ تو ایک انشاءاللہ نعمت اس جب کی بندے کو اولاد مل رہی ہوتی ہے، سبحان بیٹا اللہ. ہو یا بیٹی ہو، تو یہ ایک بندے پر جو نعمت کا نزول ہو رہا ہے جی جی، تو یقیناً ایک برکت والا ایک لمحہ ہے. تو اس میں انسان کو خوشی میں ان کلمات پاکیزہ جو کلمات ہیں ان کو بھی اپنے بچوں کے لیے بولنا چاہیے، یعنی جس کو ہم اذان کہتے ہیں. تو اذان باپ دے تو یا جو بھی دے تو یہ کوئی بھی مسلمان اس وقت اویلیبل ہے تو اس سے اذان کہلوا دینی چاہیے کہ اذان ٹھیک میں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام ہے. اور اس موقع پر اذان تو ہونی ہی ہے، دیتے ہی ہیں الحمدللہ، لیکن اس کے علاوہ بھی گناہ جو ہوتے ہیں ان سے توبہ کرنی چاہیے، ان سے بچنا چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، نیک اعمال کی طرف رغبت کرنی چاہیے. سوالات ہمارے پاس بہت زیادہ موجود ہیں، ایک اور ویڈیو سوال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ جس دن عقیقہ کیا جائے اس دن بال اتارنا لازمی ہے؟ جی حضور، عقیقے کے موقع پر بال اتارنا لازمی ہے. عقیقہ یہ سنت مستحبہ ہے اور اس کام کے اندر کچھ کام کیے جاتے ہیں ٹھیک ہے، جو کہ مسنون ہیں. ان میں سے یہ ہے کہ بالوں کو بچے کے سر سے اتارا جائے، ٹھیک ہے، جس کو ہم گنجا کرنا کہتے ہیں. تو بچے کا سر منڈایا جائے. تو اب یہ ضروری نہیں ہے، لازم نہیں ہے. لازم نہیں ٹھیک ہے. ہے، اگر بسا اوقات جیسے سردی کا موسم ہے اور بچے کو سردی کسی بھی وجہ سے بال ہٹانے سے لگ سکتی ہے ٹھیک تو ہے، اگر اس وجہ سے کسی نے سر نہیں منڈایا عقیقے کے موقع پر کہ وہ بعد میں کچھ دنوں بعد منڈا دے گا تو عقیقہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے کہ سر نہیں منڈایا تو عقیقہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. عقیقہ بغیر سر منڈائے بھی ہو جاتا اچھا، ہے. ختنے جو عام طور پر ہم نے دیکھا ہے کہ عقیقے کے روز کیے جاتے ہیں، 7ویں دن ختنے بھی کیے جاتے ہیں، عقیقہ بھی کیا جاتا ہے، تو کیا ایسے ہی کرنا چاہیے؟ عقیقہ کی رسم میں ختنہ شامل نہیں ہے، اچھا، شامل نہیں ہے، اس میں یہ الگ شامل ہے، وہ نہیں الگ ہے، سنت یہ ایک ہے. الگ میٹر ہے. ٹھیک تو ہے، جب بچے کی صلاحیت اتنی ہو کہ وہ ختنہ کی تکلیف جو برداشت کر سکے ٹھیک ہے، تو اس وقت تو عام طور پہ اس کے لیے 7 سال جو کتابوں میں ہے ٹھیک ہے. 7 سال کا تذکرہ موجود ہے. اچھا، اب ہمارے معاشرے میں کہیں کہیں 7 سال کی، کہیں کہیں اس سے بھی ابو بچہ عمر بڑھ جاتی ہے پھر ختنہ کی رسم ہوتی ہے، کہیں بالکل چھوٹپن میں یعنی نو مولود بچے کو ہی 2-3 ہفتے کے اندر اندر ہی ختنہ ٹھیک ہے. کر دی جاتی ہے. تو شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ڈاکٹر اگر کہیں چھوٹے بچے کا تو کر لیا جائے، اگر وہ مشورہ دیتے ہیں کہ اس میں مشورہ کوئی ہے
طبیعت تو میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، تو بچپن اب میں ہی یہ کر ہے لیا کہ جائے۔ اس ختنہ کے جو اب پروسیس جو طریقہ کار ہیں ان میں اب آسان طریقہ کار بھی آ چکے ہیں، تو کوئی ماہر طبیب جی ہو جی، تو اس سے ڈاکٹرز بھی یہ کام کرتے ہیں اور ان کے جی ذریعے رابطہ کیا جائے۔ لیکن ایک ڈاکٹر صاحب یہ بتا رہے تھے کہ وہ ختنے وغیرہ کے معاملات ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بڑے بڑے لوگ بھی آتے ہیں، یعنی نوجوان ہو گئے 15 سال 14 سال، اور پھر جب ختنے کا موقع ہوتا ہے دیہات کے حوالے سے تھا کہ ان کے ہاں دیہات سے لوگ آتے ہیں اور بڑا ایک یعنی ایک فنکشن ہوتا ہے ڈول ڈھمکے کے ساتھ اور پوری ایک بارات سمجھ لے آتی ہے، تو وہ ان کا یہ پوچھنا ہے کہ اس طرح ان کا بالغ شخص ہو گیا نا اس کا ختنہ کرنا، اور پھر یہ جو ختنہ کروانے آئیں لے کر آئیں اس کو، ان کا برات۔ ڈھول ڈھمکا، یہ ساری چیزیں یہ بھی ایک بہت زیادہ ہے، اگرچہ پیدائش کے بہت بعد ہو رہا ہے لیکن ہے دیکھیں ایک یہ معاملہ۔ ختنہ سنت مؤکدہ ہے، ٹھیک ہے، اگر کوئی بالغ شخص ہو گیا اور اس نے ختنہ نہیں تو اس کے لیے بھی سنت مؤکدہ ہی ہے کہ اچھا ختنہ کروائے۔ کروائے، تو اب یہ ہے کہ اس کے لیے بے ستری تو اس کی گنجائش ہے کہ خود کر سکتا ہے تو خود، نہیں کر سکتا تو کسی ماہر طبیب سے یہ کام کروایا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس کے ساتھ جو آپ نے لوازمات بتائے کہ یہ بہت پورے زیادہ ہوتے ڈھول ہیں، تاشے ہوتے ہیں تو یہ تو جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، پھر دوسرا یہ کہ یہ کام ایک خفیہ ہونا طور پہ چاہیے، ہونا ہی چاہیے، ٹھیک ہے، چھوٹا بچہ لیکن ہو تو ایک الگ چیز ہے، میٹر ہے، بڑا ہے تو اس کو خفیہ طور پہ کام ہو جانا چاہیے۔ ٹھیک اب ہے، اس کے لیے پورے شہر میں علاقے میں ڈنڈورا پیٹنا محلے میں تو یہ کسی بھی طور پر مناسب کام نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، ہدایت نصیب فرمائے۔ جی ایک اور ویڈیو سوال سلسلے میں شامل کرتے ہیں، سنائیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ جب بیٹے کی ولادت ہوتی ہے تو اس پہ مٹھائی بانٹی جاتی ہے، اور جب بیٹی کی ولادت ہوتی ہے تو اس پہ مٹھائی کیوں نہیں بانٹی جاتی ہے، اس پہ ذرا غور فرما دیں۔ جی غور فرمائیے حضور کہ کیوں نہیں بانٹی جاتی، یہ بہت زیادہ ہے، جی جی، کیا ہے اس کا؟ دیکھیں اب یہ مختصر وقت ہے ہمارے پاس، 2 بیٹا منٹ۔ ہو یا بیٹی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے، بیٹا اور بیٹی کو رحمت کہا جاتا ہے، تو دونوں کے پیدا ہونے پر خوشی انسان کو منانی چاہیے۔ اب ٹھیک ہے، اس کے اندر بیٹے میں تو خوشی منائی جائے اور بیٹی میں خوشی نہ منائی جائے، تو یاد رکھیں کہ بیٹیوں کی ولادت پر پریشان ہو جانا اور پریشان ہو کر مطلب مختلف قسم کے معاملات پریشانی کا اظہار کرنا، عورت کو طعن و تشنیع دینا، تو یہ طریقہ کار مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ وہ طریقہ ہے جو زمانے جاہلیت میں کفار کا تھا، استغفر اللہ، کہ بچیوں کی پیدائش پر یہ بالکل پریشان ہو جاتے تھے اور افسوس کرتے تھے، بلکہ بعض تو ان بچیوں کو ہی زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو قرآن پاک نے اس کی مذمت فرمائی ہے کہ صحیح، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، کہ جب ان میں سے کسی کو بچی لڑکی کی پیدائش کی جب خوشخبری دی جاتی ہے تو ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور غصے میں مطلب وہ بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو قرآن پاک میں اس طریقہ کار کی کفار کے اس انداز کی سخت مذمت کی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، لڑکا ہو یا لڑکی، یہ اللہ تبارک و تعالی کی عطا ہے۔ قرآن پاک میں فرمائے گا یَهَابُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَابُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ، کہ اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دے دیتا ہے، سبحان جس اللہ، کو چاہتا ہے بیٹے بیٹے دے عطا دیتا ہے۔ فرماتا آگے فرمایا او یزوجہم ذکرانا واناثا، اور جس کو چاہتا ہے لڑکے لڑکی دونوں سے نواز سبحان دیتا ہے، اللہ، اور جس کو سبحان چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے۔ اللہ تو یہ اکبر، اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے، بے شک، تو اس میں آدمی کو صبر و تحمل ہی، بلکہ نعمت اس کو تصور کرے، اولاد بھی ایک ٹھیک ہے، نعمت ہے۔ ان لوگوں کو یاد کرے کہ جن کے یہاں لڑکیاں ہی نہیں ہیں، وہ لڑکیوں کے متلاشی ہوتے ہیں، پیدائش بچہ ہی نہیں جس کا، وہ بچہ ہی کہتے ہیں نہیں وہ ہے، لڑکی ہو لڑکی ہو جائے۔ بچہ آ جائے تو ہمارے یہ گھر، طریقہ کار جو نا اس سے نکلنا چاہیے۔ خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صلی اللہ علیہ وسلم، ارشاد فرمایا ہے کہ بیٹیوں کو برا مت کہو، ٹھیک ہے، میں بھی بیٹیوں والا ہوں۔ اللہ تو یہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ تعالی ڈھارس علیہ بندائی، وسلم نے ڈھارس بندھائی ہے، سبحان تو اللہ، بیٹیوں کے پیدا ہونے پر بھی خوشی کا اظہار کرے۔ سبحان اللہ، اگر اس مضمون پر روایات جو اس وقت میرے سامنے ہیں تو ان کو اگر ہم سامنے رکھیں گے تو اس سے انشاءاللہ دل چھوٹا نہیں ہوگا بلکہ انشاءاللہ دل بڑھے گا، اور ٹھیک ہے، بیٹی کی فضائل جب سامنے آئیں گے تو ٹھیک ہے، ذہن بنے گا کہ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے جو مجھے بیٹی کی نعمت عطا فرمائی ہے اس کے پیچھے کیا چیزیں ہیں۔ سبحان اللہ، تو ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا کہ جس کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گھر فرشتوں کو بھیجتا ہے جو آ کر کہتے ہیں کہ اے گھر والوں تم پر سلامتی ہو۔ سبحان اللہ، پھر فرشتے اس بچی کو اپنے پروں کے سائے میں لے لیتے ہیں اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے ناتواں کمزور جان، جو ایک ناتواں سے پیدا ہوئی، جو شخص اس ناتواں جان کی پرورش کی ذمہ داری لے گا
تو قیامت تک مدد الہی اس کے شامل حال رہے گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹیوں کی پرورش کے حوالے سے فضائل بیان فرمائے، اور ایک روایت کے اندر فرمایا گیا کہ جس کے ہاں بیٹی پیدا ہو اور وہ اسے ایذا نہ دے اور نہ ہی برا جانے اور نہ بیٹے کو بیٹی پر فضیلت دے، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ تو یہ روایت مستدرک للحاکم کے اندر ہے۔ تو اس لیے بیٹا ہو یا بیٹی دونوں میں فرق نہ کرے کہ بیٹے میں مٹھائی تقسیم ہو رہی ہے اور بیٹی میں کچھ بھی تقسیم نہیں ہو رہا، دونوں کو خوشی کا اظہار کرے، بالکل برابر رکھے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی رضا پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہوا، کل بھی انشاءاللہ عز و جل دارالفتاح اہل سنت کے سلسلے کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں گے، اور یہ جو ہمارا سلسلہ پیر شریف کا ہے رسم و رواج سے متعلق، آئندہ پیر شریف ہم شادی کے موقع پر کی جانے والی رسم و رواج کو سلسلے میں شامل کریں گے۔ جو آج کا موضوع تھا اس پر بھی بہت ساری کالز ہمارے پاس ابھی بھی موجود ہیں، سوالات میسیج کے ذریعے بھی آ رہے ہیں، انشاءاللہ ان کو بھی کچھ نہ کچھ شامل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی